علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج ایک ایسے موضوع پہ بات کرنے والا ہوں جو کہ ابھی انٹرنیٹ پہ ہر کسی جگہ ٹرینڈنگ ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا ابھی حال ہی میں اسرائیل نے کچھ لال بچھڑے امپورٹ کیے ہیں ٹیکسس یو ایس اے سے اپنے ملک میں جیروسلم میں۔ یہ لال بچڑوں کے پیچھے کہانی کیا ہے میرے دوستوں؟ تو سنیے، یہودیوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ان کی جو تحریف شدہ کتابیں یعنی کہ جن میں تبدیلی ان لوگوں نے لائی ہے۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ یہود موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قائل ہیں، جیسے کہ ہم مسلمان بھی ہیں، لیکن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو کتاب نازل ہوئی تھی وہ تھی تورات۔ اس تورات کو تحریف کر کے یعنی کہ اس میں کچھ بدلاؤ پیدا کر کے یہود نے ایک نئی کتاب ایجاد میں لائی جس کا نام ہے تلمود۔ تلمود میں ایسا لکھا ہوا ہے، کچھ پیشن گوئی ہیں اس میں، کہ ایک وقت آئے گا جب کہ ان کے مسیح کا وقت قریب آئے گا، ان کے مسیح کے آمد کا ہے، ان کے مسیح کے ظہور کا وقت قریب آئے گا، جو کہ دجال ہے۔ وہ اس کو ایک مسیحا سمجھتے ہیں، لیکن ہماری نظروں میں وہ ایک کاذب، ایک جھوٹا ہے، ایک مکار ہے، ایک فریبی ہے، ایک فراڈ ہے۔ اس کے آمد سے پہلے، اس کے ظہور سے پہلے ان کو کچھ قربانیاں دینی ہوگی۔ تلمود میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس وقت بہت ہی زیادہ یہود کے جو پادری لوگ ہیں، یہود کے جو بڑے بزرگ ہیں، ان کے ہاتھ خون سے لت پت ہو چکے ہوں گے اور وہ پاکیزگی کے معیار سے بہت دور جا چکے ہوں گے، اور اگر ان کو دوبارہ پاکیزہ ہونا ہے، ان کو اگر دوبارہ مقدس ہونا ہے تو ان کو لال بچھڑے کو قربان کرنا پڑے گا، ہو بہو ویسے ہی جیسے کہ موسیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہوا تھا۔ یہ واقعہ جو ہے یہ سورہ بقرہ میں بھی ہے، قرآن مجید کے سورہ بقرہ میں یہ واقعہ ہے کہ ایک بار ایک بندے کا قتل ہو گیا تھا، اور جو مقتول تھا، جس کا قتل ہو گیا، اس کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں تھا کہ اس کا قاتل کون ہے۔ اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت سے فریاد کی کہ اے رب کائنات، مجھے کوئی ایسی تجویز بتا جس سے ہمیں اس کے قاتل کا پتہ چل سکے۔ اور اللہ رب العزت نے تجویز جو بتائی وہ یہ تھی کہ تم ایک ایک مخصوص قسم کی بچڑے کو قربان کرو۔ وہ بالکل ایک مخصوص قسم کا بچڑا تھا، جس کی لون و رنگت، جس کی ایج، اور جس کا سائز اور کچھ ایسے باقی فزیکل کریکٹرسٹکس، کچھ ایٹریبیوٹس، کچھ اس کے اوصاف ایسے تھے جو کہ بہت ہی ریئر تھے، بہت ہی کم پائے جانے والے تھے۔ تو بالخصوص بنی اسرائیل نے وہ بچڑا قربان کیا، اس میں سے ایک حصہ اس بچڑے کا کاٹ دیا گیا، اور اللہ رب العزت کی طرف سے یہ تجویز آئی گئی کہ اس میں سے ایک حصہ جو ہے، اس ایک حصے کا ضرب اس مقتول پہ مارو، مقتول کی لاش پہ، میت پہ مارو، اور وہ خود بول اٹھے گا کچھ دیر کے لیے کہ اس کا قاتل کون ہے۔ یہ واقعہ جو ہے یہ وارد ہے قرآن مجید میں بھی اور تورات میں بھی، اور اسی معاملے کو مد نظر رکھتے ہوئے یہود کے جو پادری ہیں ان لوگوں نے یہ تجویز کی ہے، اور آگے کے جو پیشن گوئی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ تجویز انہوں نے کی ہے کہ ہو بہو اسی طریقے سے، اسی لون اور رنگت کا، اسی ایج کا ایک بچڑا ہم ڈھونڈ لائیں گے، اور پچھلے 20 سالوں سے وہ اس کی تلاش میں ہے۔ بالآخر یہ تلاش جو ہے یہ ٹیکسس یو ایس اے کے ایک شہر میں جا کے ختم ہوئی، اور 5 بالکل اسی قسم کے بچڑے ان لوگوں نے دستیاب کروائے جیسے کہ ان کی کتابوں میں پروفیسی یا پیشن گوئیاں کی جا چکی ہے۔ وہ بچڑے ابھی کچھ دنوں پہلے ہی ان لوگوں نے جیروسلم، جو کہ اسرائیل کا شہر ہے، وہاں پہ وہ لے آئے، اور ابھی کچھ دنوں بعد ہی اس کی قربانی کی تیاری ہو رہی ہے۔ اس کے بعد ہوگا کیا میرے دوستو؟ جب یہ بچڑا قربان ہوگا اس کے بعد اس کی جو جسد ہے، اس کی جو لاش ہے، اس کو اس کے خون، اس کے گوشت اور اس کے ہڈیوں سمیت جلا دیا جائے گا۔ وہ جلا کے راکھ کر دیا جائے گا، اور جب وہ راکھ ہوگا، جب وہ اس کا سور بنے گا، اس کی جو وہ راکھ ہے وہ اٹھا کے دریائے نیل میں یا کسی اور دریا میں جو کہ ان کے نظروں میں مقدس دریا ہے، اس میں ان کے یہی کچھ پادری، 4 یا 5 پادری جیسے کہ ان کی کتابوں میں آیا ہوا ہے، وہ اس میں نہائیں گے اور اسی راکھ سے خود کو دھوئیں گے، جس سے ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ پاک ہو جائیں گے ان گناہوں سے
اس قتل عام سے جو کہ وہ اس سے پہلے کر چکے، اور جس قتل عام کی وجہ سے ان کے ہاتھ لت پت ہے خون سے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی حال ہی میں کتنا زیادہ بربریت کا مظاہرہ ہو رہا ہے، کتنا زیادہ جو ہے وہ خون ریزی کا مظاہرہ ہو رہا ہے فلسطین میں۔ کیا یہ اس چیز کی طرف اشارہ ہو رہا ہے میرے دوستوں؟ شاید ہاں۔ اس کے بعد جو اگلا منصوبہ ان کا ہے وہ یہ ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ کی طرف پڑاؤ کریں گے، چڑھائی کریں گے، اور پھر مسجد اقصیٰ پہ بہت ہی زیادہ حملہ ور ہوں گے وہ، اور مسجد اقصیٰ کو شاید، باقی واللہ عالم، یہ ہماری ایک سوچ ہے، یہ ہمارا ایک وچار ہے، یہ ہماری ایک اوپینین ہے، یہ ہمارا ایک کشف ہے، لیکن ہم پورا یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے۔ شاید وہ مسجد اقصیٰ کو شہید کر ڈالے، اور مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کے بعد جو کہ ان کی 7.5 سال سے 1500 2000 سال سے پروفیسی ہے، ان کی جو پیشن گوئی ہے، ہیکل سلیمانی کو وہاں پھر سے بنا دیا جائے گا، اس کی تعمیر کر دی جائے گی، جو کہ اپنے وقت میں سلیمان علیہ السلام کی عبادت گاہ ہوا کرتی تھی۔ تو یہ سب ہونے والا ہے میرے دوستوں۔ ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بار بار اپنے بیانات میں انہی باتوں پہ تشریح کی ہے اور انہی باتوں پہ وضاحت کی ہے۔ کیا اس کے بعد دجال کی آمد ہوگی؟ جی ہاں، ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب ایسا ہوگا اس کے بعد ہی دجال کا ظہور ہوگا، کیونکہ وہ دجال کا زمانہ شروع ہو چکا ہوگا جبکہ ہیکل سلیمانی بنے گا۔ اب سوال یہ ہے، کیا امت مسلمہ اس وقت اپنی اس نیند سے، جس نیند میں وہ سوئی ہوئی ہے، کیا وہ جاگ جائے گی؟ کیا ان کے ضمیر کو مسجد اقصیٰ کی شہادت دیکھ کے ٹھوکر آئے گی، اور کیا ان کا خون کھول اٹھے گا، یا پھر ایسے ہی اپنی عیاشیوں میں، اطرافیوں میں، شراب شباب اور کباب کے وہ پجاری بنے رہیں گے؟ جیسے کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اہل سعود کیسے عجیب عجیب حرکتوں کا مظاہرہ کر رہے، ارتکاب کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کیسے شراب اور کیسے شباب کے مظاہرے وہاں پر کر دیے جا رہے ہیں، اور کیسے ان چیزوں کو وہاں عام کر دیا جا رہا ہے۔ یہ سارے آخر زمانے کے پورٹنٹس ہیں میرے دوستوں، اینڈ ٹائمز کے یہ الگ الگ سائنز ہے۔ ہمیں اس چیز کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ یہ سب ہونے والا ہے۔ باقی اللہ تعالی ہمارے ایمان کو محفوظ رکھے، اور دجالی فتنوں سے اور دجالی فتنے سے آنے کے پہلے جو بڑے بڑے فتنے ہیں ان سب سے ہمارے ایمان کو محفوظ رکھے۔ اگر ہم اس وقت اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کریں گے میرے دوستوں تو ہم پھسل جائیں گے، اور شیطان جو ہے وہ ہمیں اپنا فالوور، اپنا متبع بنا دے گا۔